الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کا یہ ایک اور روزہ ہمیں عنایت فرمایا، اور یقیناً ان دنوں میں، اس حرم زمانی میں ہم وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، یقیناً باقی رہنے والا رزق ہے۔ یہ سلسلہ دروس جن کا انعقاد اس عنوان کے تحت کیا گیا ہے کہ متقین کی صفات، اور آج یہ اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے متقین کی صفات کو قرآن کریم سے بیان کیا، اور جس میں وہ مشہور اور معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو متقین کو ہدایت کرتا ہے، اور پھر متقین کی کچھ صفات گنوا دیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ تین صفات یہاں پروردگار عالم نے متقین کی گنوائیں کہ جس میں ہم یہ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں بطریق احسن کہ قرآن کریم جو ہمیں ہدایت کر رہا ہے یہ کون سی ہدایت ہے۔ یہ گزشتہ درس کا کچھ خلاصہ ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ جب قرآن کریم ہدایت کرتا ہے تو وہ تو متقین کی ہدایت کرتا ہے، ایک مقام پر ہمیں یوں نظر آیا، اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ہمیں نظر آیا کہ ھدی للناس، ناس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ناس کی ہدایت کرتا ہے یا متقین کی ہدایت کرتا ہے؟ تو ناس کی ہدایت کے لیے جب بیان ہوا تو کہتا ہے کہ ھدی للناس البینات من الہدی والفرقان، جو بینات ہیں سامنے سامنے واضح یہ تو ناس کی ہدایت ہو جاتی ہے، اور خیال رہے کہ جب ناس کی ہدایت ہوتی ہے تو اس میں متقین شامل ہوتے ہیں، لیکن جب کہتا ہے ھدی للمتقین تو اب فقط متقین کی ہدایت ہو رہی ہے، اس میں ناس شامل نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد جب ہمیں ہدایت مل رہی ہوتی ہے تو خود ہمیں بھی تو چیک کرنا ہوگا کہ یہ ہدایت جو مجھے ملی ہے یہ ناس والی ہدایت ملی ہے یا متقین والی ہدایت ملی ہے۔ تو فقط ہدایت ملنے کے بعد ہم سیٹسفائی نہیں ہو سکتے ہیں کہ جناب سیٹسفیکٹری رزلٹ آ گیا ہے کہ ہمیں ہدایت ملنا شروع ہو گئی ہے، نہیں، دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اور کیا قرآن کریم سے وہ ہدایت لے رہا ہوں کہ جو پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے کچھ صفات بیان کی کہ دیکھو جو متقین کی ہدایت ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ متقین ہیں، ان کی نظر بڑی تیز ہے، ان کی نظر بہت ہی، جس کو عربی میں کہیں گے نا، نافذ البصیرہ ہیں، باریک بین ہیں، کیونکہ جو ناس ہیں یہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بہت قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں، موٹی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن جو متقین ہیں ان کی نظر اتنی تیز ہے کہ یہ منظر کو بھی دیکھتی ہے اور پس منظر کو بھی دیکھتی ہے۔ جب نظر اتنی قوی ہو جائے کہ پس منظر کو بھی دیکھے تو پھر یقیناً یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو فقط دکھنے پر بھروسہ نہیں کرتے، ایسا نہیں کہتے جو دکھے گا تو اس پر ایمان لے کر آئیں گے، نہیں، ان کا فہم، ان کا شعور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جو ابھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے یہ اس پر بھی ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔
اس کو ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یقیناً کسی نے اس وقت قیامت نہیں دیکھی ہے، قیامت کا منظر کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے سور پھونکنا نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ دنیا یقیناً اپنی انتہا کی طرف، اس کی ابتدا تو ہمارے سامنے ہے لیکن اس جہان کی انتہا ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اس دنیا کی جو بے ثباتیاں ہیں، جو بے ثباتی ہے، جو اس دنیا کے اندر ظلم و جور ہے، اس دنیا کے اندر انکنسسٹنسی جو ہے، وہ ہمیں خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کی ہو نہیں سکتی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مظلوم ساری زندگی ظلم اس پر ہوتا رہے اور یہ اس دنیا سے چلا جائے، اور ظالم ادھر بھی ظلم کرے ادھر بھی ظلم کرے اور اپنی دنیا بناتا چلا جائے اور یہ بھی دنیا سے چلا جائے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں مظلوم کو اس کا حق واپس دیا جائے اور اس ظالم سے سرزنش کی جائے، اس کی سزا دی جائے اس کو۔ تو یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر خاص دوسری طرف ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں جو یوٹیلیٹی ملتی ہے، چاہے یوٹیلیٹی کی بات کی جائے یا چاہے پینلٹی کی بات کی جائے، دنیا میں کما حق ہو نہ صحیح کی یوٹیلیٹی ملتی ہے اور نہ ہی صحیح سے پینلٹی ملتی ہے، نہ سزا ملتی ہے نہ جزا ملتی ہے، حقیقتاً جسے سزا اور جزا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے کہ جیسا کہ میں اکثر اپنے دروس میں یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جو آپ کا اور میرا پسندیدہ ترین مشروب ہو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، آپ نے اس کا ایک سپ لیا، بہت اچھا لگا، دوسرا سپ لیا، اچھا لگا لیکن اتنا نہیں جتنا پہلا سپ تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسرا سپ لیا تو تیسرے میں تو وہ بات نہیں ہے جو دوسرے سپ میں تھی، اور دوسرے میں وہ بات نہیں جو پہلے سپ میں تھی۔ یعنی جیسے جیسے آپ سپ لیتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے کہا کہ اور پیش کروں آپ کو یہ مشروب، اگرچہ آپ کا پسندیدہ مشروب تھا، اگرچہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ مجھے وہ مل جائے، لیکن اب آپ ہی ہیں جو اشارے سے منع کریں گے کہ نہیں۔ یہ ہے دنیا کی یوٹیلیٹی۔ اور اسی طریقے سے یہ تو انعام کے طور پر ہم نے بیان کیا، سزا کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ایک شخص نے جرم کیا اور تمام مقدمات کے اندر پتہ چلا 8 قتل کیے تھے انہوں نے، 8 مقدمات کے اندر انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ یہ آپ کی دنیا کا عدل ہے، آپ کی دنیا کی عدالت ہے کہ جس نے بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں واقعتاً انہماک کے ساتھ اس کیس کو سنا اور صحیح فیصلہ دیا کہ یقیناً 8 مرتبہ جرم کیا ہے، 8 مرتبہ سزا ملنی چاہیے، 8 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اس سزا پر عمل درآمد کر سکے گی؟ اگرچہ آپ ہی نے یہ سزا تجویز کی ہے، لیکن یہ بتاؤ دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اس کو 8 مرتبہ سزائے موت دے گی؟ آپ تو فقط ایک ہی مرتبہ سزائے موت دے سکیں گے نا، باقی کی 7 مرتبہ سزائے موت کون دے گا؟ باقی کی سزا کب اور کہاں اور کیسے ملے گی؟ تو خود آپ کے عدل نے ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ واقعتاً کما حقہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ فقط ظاہر کی بات ہے، وگرنہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے ناحق تو اس کے پیچھے کتنی زندگیاں ہیں جو جیتے جی مر جاتی ہیں۔ ہم نے تو فقط ایک جان کی قیمت لگائی ہے نا، اس کے جانے سے اتنی جانیں جو متاثر ہوئی ہیں، ان کا ازالہ کب اور کہاں ہوگا اور کون کرے گا؟ اس کے ویٹیج کو کون کیلکولیٹ کرے گا اور پھر کون ہوگا جو سزا تجویز کرے گا؟ تو خود پتہ چلے گا کہ یہ جہان ایسا جہان ہی نہیں ہے کہ جہاں پر واقعتاً سزا بھی دی جا سکے۔ تو جج تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا سزا تو واقعتاً یہی بنتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس جہان میں یہ سزا دی نہیں جا سکتی۔ تو اس جہان میں نہ سزا دی جا سکی، نہ اس جہان میں یوٹیلیٹی دی جا سکی، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ انسان کی خواہشات جو اس کے اندر ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ اس جہان میں تو عمل پیرا اس پر ہوا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔
تمہارے لیے وہاں ہے وہ جو تم چاہ رہے ہو، تمہارے لیے وہاں ہے وہ کہ جس کا تم سوال کرو گے۔ یقیناً وہ جگہ وہ ہوگی کہ اگر کسی کو جلایا جا رہا ہوگا تو قرآن تو یہی کہہ رہا کہ کھال جل جل کر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نئی کھال چڑھا دی جائے گی۔ گویا کہ جس انداز سے جلنے کا عمل بیان کیا گیا، وہیں دوسری کھال کا بیان بھی کیا گیا کہ عقل انسانی ہے، سمجھ کیسے آئے گا اس کو کہ نہ ختم ہونے والا عذاب کون سا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے انسان کہ انسان کے جو پین کو محسوس کرنے کی جو حس ہے وہ اس کے جلد کے اندر موجود ہے۔ تو بیان یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کو جلایا جا رہا ہے اسی کو دوبارہ بھی بنایا جا رہا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ہم فیہا خالدون کا سلسلہ ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے تاکہ اس عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکھتے رہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ عذاب کی بات ہوئی، اب ثواب کی بات ہو جاتی ہے کہ ایسی نعمتیں انہیں جنت میں دیں گے کہ اس جنت کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، باقی رہنے والی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ انسان اس جگہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اس انداز سے درک کر رہا ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ شاداب چہروں کے ساتھ پروردگار عالم کی رحمت کو اس انداز سے درک کر رہا ہوگا۔ تو اسی انداز سے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک صیام اور اس میں خاص جو متقین کی صفات بیان ہوئیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے وہ غیب کہ دیکھا کچھ نہیں ہے، جہنم دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ چونکہ ان کا غیب پر ایمان ہے، چونکہ ان کا غیب پر اعتقاد ہے، اس لیے پروردگار ظاہر میں تو انہیں ہدایت کر ہی رہا تھا، اب غیب سے بھی ہدایت کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے غیب کا دروازہ جو کھول لیا ہے۔ ناس کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے غیب کا دروازہ نہیں کھولا ہے، متقین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غیب کا دروازہ کھول لیا ہے، تو غیب سے بھی پروردگار عالم نے اس کو رزق دینا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے اپنے اس انداز کے رزق کے لیے بیان کرتا ہے کہ ایسی جگہ سے عنایت کروں گا کہ جس کا گمان بھی تمہیں نہیں ہوگا۔ یہ جو پروردگار عالم نے خاص رکھا ہے وہ اپنے خاص بندگان کے لیے اس رزق کو رکھا ہے۔ بس یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ متعدد مقامات کے اوپر قرآن کریم میں متقین کی صفات کا بیان کیا گیا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اپنے باقی ماندہ دروس کے اندر خاص آج کے درس میں، چونکہ آج 18 رمضان ہے اور آج کی جو شب آنے والی ہے یقیناً قیامت کی شب ہے۔ رمضان المبارک اگر قرآن سے متعلق مہینہ ہے تو اگر دقت کی جائے تو دونوں اعتبار سے دو قرآن سے متعلق مہینہ، ایک وہ کہ جو قرآن صامت کے نزول کی تاریخیں ہیں اور انہی میں موجود جو قرآن ناطق ہے اس کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ یہ سمجھیے، یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قرآن ہے جو کہ نازل ہو رہا ہے، اور انہی تاریخوں میں ایک قرآن وہ ہے کہ جو کہ اس عالم اسفل سے عالم بالا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا خدا معلوم یہی وہ آنا اور جانا ہو کہ جسے آپ تسبیح کا نام دے رہے ہوں، کہ سانس جب لیتے ہیں تو سانس آتی ہے اور جاتی ہے۔ غالباً شاید اسی کا نام آنا اور جانا سانس کے عنوان سے ہو کہ انہی ایام کے اندر ایک قرآن آ رہا ہے، دوسرا قرآن یہاں سے جا رہا ہے۔ تو اپنی ذہن کو دونوں قرآن کے اوپر، یعنی قرآن ناطق جو کہ حقیقت ہے، حقیقت یعنی کہ کیا، یعنی قرآن کو اگر رجل میں ڈھال دو تو علی کی ذات ہے، علی کو اگر کتاب میں ڈھال دو قرآن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے امام معصوم کے ساتھ بھی متصل یہ مہینہ ہمیں نظر آتا ہے، اور خاص آج کی میری گفتگو مولا ہی کے خطبے کے اوپر منحصر ہوگی، اور آپ کے خطبات میں سے ہم متقین کی صفات کو بیان کریں گے۔ یعنی گویا اب اس موضوع کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ متقین کی صفات امام المتقین کی زبانی۔ تو جو امام المتقین ہیں وہ متقین کی کیا صفات بیان کر رہے ہیں، تو آج اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس آیت کا بیان کرتا چلوں کہ جو کہ میں نے آج کے درس سے پہلے سرنامہ کلام بیان کی۔ میں نے متقین کی صفات پر بات ضرور کرنی ہے، لیکن میں نے اپنے درس کو مولا کے خطبے سے شروع نہیں کیا، ایک آیت سے شروع کیا ہے۔
اور آیت بھی کون سی؟ سورہ مبارکہ نحل کی۔ سورہ مبارکہ نحل 16واں نمبر کا سورہ، جو کہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر ہے۔ اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے بات کی جائے تو 70ویں صورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی، بنیادی طور پر مکی صورت ہے، اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر رکھتی ہے۔ 128 کے قریب اس میں آیات ہیں۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے سورہ مبارکہ نحل کی آیت پڑھی ہے، اس کی جو آیت نمبر ہے وہ بھی 128 ہے، اور یہاں خاص جو خواص بیان کیے گئے سورہ نحل کے، وہ بھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کو مہینے میں تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ جب پروردگار نعمت کا حساب نہ لے، وگرنہ اگر کسی ایک نعمت کا حساب مانگ لیا تو حساب دینا ذرا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں کو گویا ایک جیک پاٹ مل گیا کہ تم سے کم از کم نعمتوں کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوسری جو منقبت نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جو اجر لکھا جاتا ہے، کہا ایسے شخص کی مانند اجر لکھا جاتا ہے کہ جو کہ بہت اچھی وصیت کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک ساتھ دو چیزوں پہ تشویق دلائی جا رہی ہے کہ یعنی اس دنیا سے بہت اچھی وصیت کر کے جانے والا، اس کا مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے اور کیا انداز ہے جو پروردگار عالم اپناتا ہے، لطف فرماتا ہے اس شخص کے اوپر۔ تو یہاں شوق دلا رہا ہے کہ جانتے ہو کہ جو اس کا قاری ہے اس کو ہم کیا اجر دیتے ہیں؟ کہا ایسا اجر دیتے ہیں کہ جو کہ بہت اچھی وصیت کر کے دنیا سے گیا ہے، اتنا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ دوسری طرف بیان ہوتا ہے، خیر یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ وہاں کے متعلق ہیں، اب کچھ ایسی بات بھی ہو جائے کہ سننے والوں کو یہاں بھی کچھ تشویق ہو جائے، تو کہتا ہے کہ جو اس سورہ کا قاری ہے، سورہ نحل کو اگر ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کو روٹین قرار دیتا ہے تو اسے دنیا میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو پروردگار عالم نقصان کہتا ہے، واقعتاً خیال رہے، ایک نقصان وہ ہے جو میری نظر میں نقصان ہے، اور ایک نقصان وہ ہے جو خدا کی نظر میں نقصان ہے۔ تو یہاں وعدہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی سمجھ کی ذمہ داری خدا کی نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے اپنی رحمت کی ذمہ داری وہ خود لے رہا کہ میری نظر میں جسے نقصان کہا جاتا ہے آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسری طرف ہر قسم کی بلائیں، تقریباً 70 کے قریب بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور بیان کرتا چلوں عربی میں جب 70 کا تذکرہ ہوتا ہے نا، 70، تو اس کا مطلب ہمیشہ 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، بلکہ کثرت ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ 1000 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب 1000 نہیں ہوتا ہے، ان گنت ہوتا ہے۔ تو جب ان گنت لیا جاتا ہے تو 70 کا مطلب بھی ان گنت ہے کہ اتنی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اس میں سے چھوٹی چھوٹی جو بلائیں ہیں، چیدہ، اس میں کہتے ہیں کہ جو سادہ ترین بلائیں ہیں ان میں جنون ہے، ان میں جزام ہے، ان میں برس ہے، اس قسم کے جو بیماریاں ہیں انسان ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر کوئی وبا کا شکار ہے، اگر وہ کسی پرانے موذی مرض میں مبتلا ہے، تو چونکہ پروردگار نے 70 بلائیں کہا ہے تو یہ بلا بھی انہی بلاؤں میں سے ہوگی یقیناً۔ تو اس نیت سے بھی اگر اس سورہ کو پڑھیں تو اس کا بھی یقیناً اس کے فیوز و برکات اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس سورہ کے قاری کو ہم بہشت میں خاص عدن میں جگہ دیں گے، جو کہ جنت کے بیچ میں کچھ باغات ہیں، یعنی جو جنت کا کور ہے، جو اس کا ایسنس ہے، ان مکانات میں پروردگار عالم انہیں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام کے اوپر اس جگہ کی خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ باغات ہیں عدن کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا معلوم ہے، یہ خود ایک لفظ جو ہے وہ تفسیر طلب ہے کہ وہ باغ کون سا باغ ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ جنات عدن ہیں،
جو کہ اصل ایسنس ہے، کور جنت ہے، درمیان میں بہشت کے وہ باغات ہیں۔ اس کو مرکز بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو جنت کا قلب بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کو سورہ نحل کی آیت سے جو ہم نے شروع کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی یعنی جنہوں نے خدا کی پرواہ کی۔ اور پرواہ کیا ہوتی ہے یہ میں کل پچھلے درس میں بیان کر چکا، غالباً ادھر بیان کیا یا کہیں اور، ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن دہرائے دیتا ہوں کہ تذکر مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خدا کے باب میں کبھی بھی کوئی ایسا ترجمہ نہیں کیا جاتا کہ جس کے اندر سے کوئی منفی پہلو نکل رہا ہو۔ کسی صفت کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا جہاں کوئی منفی صفت کا شائبہ بھی آ رہا ہو۔ اگر میں کہوں کہ خدا سے ڈرنا، تو یہ ڈرنا، خدا سے ڈرنا، خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ خدا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈنے والا ہے کہ کیسے میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ اسی لیے ایک صوفی نے ایک جملہ کہا کہ العجب من کل العجب من نجا کیف نجا، کہ دنیا اتنی پرآشوب دور سے گزر رہی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا۔ میرے مولا تک جب یہ جملہ پہنچا تو انہوں نے اس جملے کی تصحیح فرمائی اور کہا نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے، اور جاؤ جا کر اس کو بیان کرو کہ العجب من کل العجب من ہلک کیف ہلک۔ عجیب باتوں میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہو گیا۔ نہیں، پروردگار عالم نے بخشنے کا تو کوئی بھی طریقہ کوئی چھوڑا نہیں ہے۔ اب یہ الگ بحث ہو جائے گی، کہیں اور چلے جائیں گے ہم۔ اس نے کب ہماری ہدایت کی ہے؟ اس نے اس وقت ہماری ہدایت کی ہے کہ جب ابھی ہم عالم رحم سے بھی پہلے کی منزل پر تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ کب ہدایت کی اس نے؟ جب آپ رحم مادر میں بھی کروٹیں ابھی نہیں بدل رہے تھے۔ کب ہدایت کی اس نے؟ اس سے بھی پہلے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس وقت اس نے ہدایت کی کہ جب نفس کو اس نے قرار دیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، جعل کیا، فَأَلْهَمَهَا الہام کر دیا۔ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، نفس کی بات ہو رہی ہے۔ الہام کر دیا جو اس کے لیے برائی ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو سنوارا، اور وہ ناکامیاب ہو گیا جس نے اس کو خراب کر دیا اور برائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا۔ دوسری منزل جہاں پروردگار عالم نے ہدایت کی، دوسرا، اور اس کے بعد جب اس دنیا میں بھیجا تو عقل دے کر بھیجا۔ عقل بھی وہی کام کر رہی ہے، ہدایت کر رہی ہے۔ یعنی کوئی برا کام کرنا، انسان خیال آتا ہے تو کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، کیسا کام کر رہے ہو، کیا مل جائے گا تمہیں، چلو چھوڑو جانے دو۔ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نا۔ انسان پہلے درجے میں ان آوازوں کو سننا چھوڑ دیتا ہے۔ جب سننا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہوتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آواز آ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہاں سے آواز تو جنریٹ ہو رہی ہے۔ آپ کا ریسیور کمزور ہو گیا ہے، تو آپ کو ریسیور کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آواز تو اپنی جگہ موجود ہے، آپ کو سنائی بھی دینے لگے گی۔ تو یہ تیسری منزل یہاں پر آ گئی، اور اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، اور وہ یہ کہ سامنے جیتی جاگتی شکل میں انبیاء کو بھیج دیا کہ جو کھڑے ہیں سامنے اور ہدایت کر رہے ہیں۔ ہادیان کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو ہر پہلو پر، ہر درجے میں پروردگار عالم نے ہدایت ہی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ اتنی ہدایت کے سامان کے باوجود بھی اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو العجب من کل العجب من ہلک کیف ہلک، وہ تو ایک کے بدلے میں 70 دے دیتا ہے۔ اب بھی تجارت نہ کر سکے، وہ تو کوانٹٹی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کوالٹی دیکھتا ہے
کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہے تو قبول کر لوں گا. یہ جملہ کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہے تو قبول کروں گا، یہی تو بتاتا ہے نا کہ دیکھنے والا، سامنے والا کوانٹٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کوالٹی میں انٹرسٹڈ ہے. اگر کوانٹٹی میں انٹرسٹڈ ہوتا تو کبھی بھی مچھر کے پر کے برابر والے آنسو کو تو دیکھتا بھی نہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ اس آنسو کی کوالٹی کو نہیں، اس کی کوانٹٹی کو نہیں، اس کی کوالٹی کو دیکھو، یعنی اس کی کمیت کو نہیں، اس کی کیفیت کو دیکھو. اگر اس کیفیت کا آنسو ہے، اگرچہ پر کے برابر ہوگا، میں قبول کروں گا. اور یاد رکھیے گا چوتھے امام کا جملہ کہ وہ عمل جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، اسے کم عمل نہ جاننا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل جو پروردگار نے قبول کر لیا ہو وہ تھوڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بہت ہو جاتا ہے. اور یقیناً وہ خلوص ہے، وہ کم عمل یعنی خلوص کے ساتھ عمل کیا گیا ہو. اسی لیے جب وہ آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہتا کہ ایکم اکثر عملا، اکثر عملا نہیں کہتا، احسن عملا کہتا ہے. یعنی امتحان کوانٹٹی کا نہیں ہے، امتحان کوالٹی کا ہے. پوری رات کھڑے رہو، کوانٹٹی نہیں دیکھیں گے، فقط 2 رکعت پڑھو لیکن خلوص سے قبول کر لیں گے. وہ تو کوالٹی دیکھتا ہے، اور ان کے نمائندگان بھی کوالٹی ہی دیکھتے ہیں. انہیں تمہارا وہ جو تحفے تحائف بھیجے ہیں 7ویں امام کو، انہیں وہ نہیں چاہیے. ہاں جو چاہیے وہ شتیتا کے 2 درہم چاہیے، شتیتا خاتون کے 2 درہم چاہیے. کیوں؟ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. یہ جو تم نے تحفے تحائف کے انبار لگا دیے ہیں، ان کو جواب مل رہا ہے کہ ہمیں اس سے مروب نہیں کرو، مروب کرنا چاہتے ہو کوالٹی لے کر آؤ، یقیناً ہم قدر کریں گے. پروردگار عالم بھی اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے اور ہماری عبادات کو جو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہاں پر بھی بیسیکلی وہ کوالٹی ہی دیکھتا ہے. لعلکم تتقون، تقوی کے ساتھ اگر عمل کیا جا رہا ہے تو انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو متقین سے قبول کرتا ہے. تو آئیے سورہ کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ مبارکہ نحل کی 128 والی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے. تو خدا سے نہیں ڈرنا، خدا اسکیری نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ڈر اصل میں کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ میں اگر مسجد جا رہا ہوں، راستے میں کیچڑ پڑا ہوا ہے، تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں. کس سے؟ مسجد سے؟ جی نہیں، آلودگی سے. میں خوف زدہ ہوں آلودگی سے، میں خوف زدہ ہوں آلودہ ہو جانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جا رہا ہوں وہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے. اگر آلودگی لے کر جاؤں گا تو گویا کس منہ سے جاؤں گا. اس بات سے خائف ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں. اب اگر کہا جائے اتقوا اللہ، خدا سے کیا کرو؟ کہا پرواہ کرو. اب اگر ڈر تصور کیا جائے گا تو ڈر یہی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا. اس نے مجھے پاک و پاکیزہ اتارا تھا اور میں یہ غلاظتیں لے کر اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو کچھ تو خیال کرو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اس کا خوف ہے، اس کی ندامت ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ خیال کرو، خدا کی پرواہ کرو، کہاں جا رہے ہو، کس کی طرف جا رہے ہو. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہی کے ساتھ ہے. مع الذین اتقوا، ان کے ساتھ ہے. گویا ان کا سفر جاری ہے، اور اپنے سفر میں ہر منزل پر یہ جسے اپنے ساتھ پاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، اللہ جل جلالہ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا. اور اس کے بعد ایک اور صفت بیان کر رہا کہ وہ جو متقین ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یہ تو وہ متقین کا ہائی لائٹ کر دیا نا. صفت تو اب بیان کر رہا ہے، 3 صفت وہ بیان کر دیں، ایک صفت یہاں پر بھی آ گئی. کہا وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کیا ہے خدا ان کے ساتھ ہے. وَهُمْ اور ہم
محسنون وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ متقین کی گویا آج چوتھی صفت بیان کر دی کہ متقین وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں، محسن ہیں، محسن جو احسان کرتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جس کا جو حق ہے وہ تو ادا کرتا ہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو کر ہی دیا ہے، بلکہ اس حق کے ادا کر دینے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا حق نہیں بھی ہے یہ وہ بھی اس کو دے رہا ہوتا ہے، گویا اپنے حق میں سے بھی نکال کر اس کو دے دیتا ہے۔ یہ احسان ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا جتنا حق بنتا ہے اتنا تو دے ہی دو، بلکہ اپنے حق میں سے بھی کچھ اس کو دے دو، بڑھا کر دے دو۔ یہ جو بڑھا کر دیا جاتا ہے یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں احسان کا درجہ رکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے متقین وہ ہیں جو فقط واجب چیزیں نہیں کرتے۔ فقہ اسلامی کھول کر نہیں بیٹھ جائیے گا، میں یہ خاص اپنے دروس میں بیان کرتا ہوں کہ اگر گھر کو چلانا ہے نا تو گھر فقہ سے نہیں چلتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بہت سے متقی اور بہت سے پرہیزگار ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں توضیح المسائل لے کر چل رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، توضیح کو نگلیکٹ نہیں کر رہے، لیکن غلطی یہاں کر جاتے ہیں کہ اپنے امور کی جو بنیاد ہے وہ فقط فقہ کو قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا فقہ اسلامی کا جو موضوع ہے نا وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ بات کرتی ہے جو سب جس پر عمل کر سکیں، یعنی فقہ اسلامی جنرل ہے، سب کو فائدہ ہو ایسی بات کہے گی کہ جو سب کر سکتے ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب اس سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں بتاؤ میری سطر کتنی ہے، تو جو فقہ اسلامی سطر بیان کرے گی وہ اتنی بیان کرے گی کہ کم از کم تمام کے تمام لوگ اتنا تو کر ہی سکیں کہ یہاں سے یہاں تک تمہاری سطر ہے، اس کو ڈھانپ لینا اور پھر نماز پڑھ لینا۔ تو ناف سے گھٹنوں تک کی سطر بیان کر دی، یہ منیمم ہے، اس سے کم فقہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر میں یہی توضیح المسائل لے کر اور پھر اپنے بزنس میٹنگ میں جا رہا ہوں تو شارٹس پہن کر چلا جاؤں؟ اعمال شب قدر ہونے جا رہے ہیں آج، تو آئیے سب لوگ چڈے پہن کر آ جاتے ہیں، پتہ چلے کہ سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں یا اعمال میں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ کپڑے جو تم کلاس روم میں بھی پہن کر نہیں جا رہے، کہیں شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہو تو اس کپڑوں میں جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو جب تم اپنے باس کے سامنے جا رہے ہو تب تو تم نے ایک چیز پراپر پہنی ہوئی ہے، اپنے بہترین لباس میں جا رہے ہو، اور وہ جو تمام باسز کا باس ہے جب اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس نے جب تمہیں بلایا تمہاری زمین کے اوپر شکن تک نہیں آئی، پسینہ تک نہیں آیا، ادھر باس نے اچانک بلا لیا کہ سر ابھی بلایا ہے، فوراً اسی وقت آ جائیں۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے۔ کیوں بلا لیا؟ کیا کر دیا؟ 25 چیزیں ذہن میں چلنا شروع ہو گئیں، یہ بھی فائل اٹھا لو، یہ ڈائری اٹھا لو، خدا معلوم یہ پوچھ لیں، خدا معلوم وہ پوچھ لیں۔ اتنا احساس جاگ گیا، کیا ایک زمینی خدا نے پکارا ہے وہ جو زمینی خدا بنا ہے، جو کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں تمہارا معاش ہے، اس نے پکار لیا ہے، تو حالت خراب ہو گئی ہے۔ خدا معلوم کیا پوچھ لیں، کیا جواب دوں گا۔ اور وہ جو تمام باسز کا باس ہے دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے، مجال ہے کہ ماتھے پہ شکن بھی آ جائے، مجال ہے کہ جو ماتھے پہ یہ شکن بھی آ جائے کہ صبح بلایا تھا، ہو کر آیا ہوں، کہہ کر آیا تھا قربتاً اللہ، تجھ سے قریب ہونے کے لیے پڑھی ہے نماز، ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ اگر پوچھ لیا کہ فجر میں کہا تھا کہ میری قربت کے لیے کام کر رہے ہو، اب تو ظہر کا وقت آ گیا ہے نا، بتاؤ فجر سے ظہر تک کتنا قریب ہوئے؟ اب اگر قریب نہیں ہوئے تو جھوٹ بولا تھا تم نے آ کر مجھ سے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جھوٹ ہم کتنا بولتے ہیں پروردگار سے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ کتنا قریب ہوئے؟ کیا قریب ہوئے؟ کوئی قریب نہیں۔ جب قریب نہیں ہوئے تو پھر کیا کہا تھا کہ قریب ہونے کے لیے؟ وہ نماز اگر قریب ہونے کے لیے پڑھی تھی تو تم قریب کیوں نہ ہوئے؟
اسی لیے فقہ کی نظر میں تو نماز ہو جاتی ہے، رکوع بھی ٹھیک ہے، سجدہ بھی ٹھیک ہے، سین بھی ٹھیک ہے، شین بھی ٹھیک ہے، صاد قاف حلق سے نکلا ہے، ہو گئی نماز۔ لیکن کسی عارف سے پوچھو میری نماز ہو گئی، تو جو عارف ہیں وہ کہیں اور ہاتھ رکھیں گے، وہ فقہ کی کتاب نہیں کھولیں گے، وہ منیمم نہیں کھولیں گے، وہ میگزیمم کھولیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو نماز تو وہ تھی کہ پروردگار عالم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ خبردار نظر نہیں آنا تم میرے سامنے۔ میں آیت کا ترجمہ ایک اس انداز سے کر رہا ہوں کہ نظر نہیں آئیے گا میرے سامنے، یا امام بارگاہ کی بات میں کروں کہ اگر مجھے کوئی چیز ناپسندیدہ ہے اور وہ کام کوئی کر رہا ہو تو میں کہوں گا میاں اگر یہ کام کرنا ہے نا تو نظر نہیں آنا تو مجھے یہاں پر۔ اسلوب سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر اسلوب سمجھ میں آ گیا تو اب آیت سنیں، کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی نہیں آنا، وانتم سکارا، جب تم حالت سکارا میں ہو۔ اتنا ناپسندیدہ ہے سکارا کی حالت کہ پروردگار اپنی نماز میں کہہ رہا ہے کہ خبردار دکھائی نہیں دینا تم نماز میں، قریب بھی نہیں آنا نماز کے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ میں نے ترجمہ جلدی سے کیا کہ کون سی حالت؟ کہا شراب کے نشے میں نماز کی طرف نہ جاؤ۔ یہ آپ کا ترجمہ ہے، قرآن کی ترجمانی نہیں ہے۔ سکارا فقط شراب کا نشہ نہیں ہوتا ہے، سکارا نشہ ہوتا ہے لیکن فقط شراب کا نشہ نہیں ہوتا ہے۔ شراب کا تو نام بھی نہیں ہے آیت میں تو فقط سکارا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے اگر سکارا میں ہو دکھائی نہ دینا تم ہمیں نماز میں، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری نماز کا، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ اب پورا جملہ تو یہی بنے گا نا اس انداز سے، تو پھر سکارا کیا ہے؟ قرآن کی طرف آؤ، اسی آیت کو پورا پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کہہ کیا رہے ہو۔ جس کو ہم نشہ کہتے ہیں نا کہ اول فول بک رہا ہے کوئی، وہ اول کیا ہے وہ فول کیا ہے؟ وہ اول اور فول یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، گویا یہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، زبان سے تو نکل گیا، کیا کہا معلوم نہیں، اور جب معلوم نہیں ہے اور زبان سے کہہ رہے ہو، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ سکارا۔ کسی عارف سے پوچھیں گے وہ کہے گا معلوم چلا کیا کہا؟ کہا نہیں معلوم چلا، تو کہا جاؤ سکارا کی کیفیت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک پتہ نہ چل جائے کہہ کیا رہے ہو۔ رب العالمین، رب کون ہے، عالمین کون سے ہیں، اور وہ حمد کون سی ہے جو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے جیسا وہ ہے ویسی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے مقام کو بلند نہیں کر سکتے، اس کے مقام کا ادراک نہیں کر سکتے یہ طے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے مقام کو بلند نہیں کر سکتے۔ تم تو اپنے مقام کو بلند کرو۔ فجر کی نماز جس کیفیت میں پڑھی تھی، ظہر کی اس کیفیت میں نہ پڑھو، اس سے بہتر کیفیت میں ہونی چاہیے، یہی تو قربت اللہ ہے۔ پھر عصر پڑھو تو عصر ظہر سے بہتر ہونی چاہیے، یہی تو قربت اللہ ہے۔ اور اس سفر کا کبھی اختتام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس خدا کی قربت تم چاہ رہے ہو، کیا اس خدا کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب حد نہیں ہے تو تمہارے سفر کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس وادی کی کوئی حد نہیں ہے تو تمہارے سفر کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر لمحے تم قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو، اور خدا کی رحمت خاصہ اور واسعہ کے
قریب سے قریب شاداب چہروں سے اس کی رحمت کو درک کر رہے ہو. تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آیت وہ آیت ہے جو میرے مولا کی زبان پر اکثر رہتی تھی. اسی لیے خطبے سے پہلے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اور خاص وہ خطبہ جو آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا بہت مشہور اور معروف خطبہ ہے کہ جب پوچھنے والے نے رویہ ان صاحب لامیر المؤمنین یقال لہ حمام، کہ آپ کے ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا، جو کہ جس کو کہا گیا کون تھا وہ شخص جس نے سوال کیا؟ کہا اس کا نام حمام تھا. اللہ اکبر، کون تھے یہ حضرت حمام؟ کہا کان رجلا عابدا، رجلا عابدا، ایک عابد رجل تھا. اس نے سوال کیا مولا علی سے. فقال لہ، کہا مولا کے لیے یا امیر المؤمنین صف للمتقین حتی کأنی انظر الیہم، اے امیر المومنین میرے لیے صفات بیان کر دیجئے متقین کی، ایسے کہ جیسے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف تشریح طلب ہے. امام کے سامنے امام کے صحابی موجود ہیں، اور کون؟ کانا رجلا عابدا، یقیناً ایک عبادت گزار بندہ، ایک صالح بندہ مولا کے سامنے موجود ہے. کہتا ہے صف لی، صف یعنی کہ صفت بیان کریں میرے لیے، کس کی؟ متقین کی، ایسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. اس جملے کو محسوس کیجئے گا جب کہتے ہیں نا مجلس کے اختتام میں قبلہ کیا کرا دیجئے؟ زیارت پڑھا دیجئے. آج پتہ چلا کہ زیارت تو پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے. جس کو اب تک پڑھتے آئے تھے وہ پڑھنے کی چیز ہی نہیں تھی. زیارت کا تو مطلب ہی ملاقات تھا. عربی میں زیارت ملاقات کو کہتے ہیں. تو جملہ تو یہ ہونا چاہیے قبلہ میری ملاقات کرا دیں. مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ملاقات کر سکوں، لیکن آپ تو مقرب ہیں نا، آپ تو عالم ہیں نا، میری ملاقات کرا دیجئے جیسے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. تو کیسے ملاقات کرائی جائے؟ تو ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ بالمشافہ، میں اور آپ سامنے موجود ہیں، آپ نے جناب مصافحہ کیا، ملاقات ہو گئی. اور ایک ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ میں صفات ایسے کھول کھول کر بیان کر دوں کسی ہستی کی کہ گویا وہ ہستی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو گئی. صف لی، میرے لیے صفات بیان کریں متقین کی جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں. تو آئیے مجلس کے اختتام پر یہی ہوتا ہے نا کہ قبلہ میری ملاقات کرا دیجئے. تو ملاقات ایسے ہی کرائی جاتی ہے کہ آؤ میں ان کی صفات کو ایسے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں جیسے تم ان کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے ایک ہی شخص کو بار بار سلام کرتے ہیں، بار بار سلام کرتے ہیں، ہمیشہ نئی صفت کے ساتھ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. کبھی آدم کے ذریعے سے صفات، کبھی نوح کے ذریعے سے، کبھی ابراہیم کے ذریعے سے، کبھی موسیٰ کے ذریعے سے، کبھی عیسیٰ کے ذریعے سے. نبی بدل بدل کر ایک ہی شخصیت کو سلام. یعنی کہ جہاں وارث کہہ کر پکار رہے ہو کہ جہاں آدم کے بھی وارث ہیں، جہاں نوح کے بھی وارث ہیں، جہاں ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں، یعنی تمہارے ذہن میں ان انبیاء کی اوصاف ذہن میں ہیں. اگر آدم کی صفوت تمہارے ذہن میں ہے، یہ وارث ہیں ان کے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا تمہارے ذہن میں ہے، یہ وارث ہیں ان کے. تو جو موسیٰ سے کلام کرتا ہے یہ وارث ہے موسیٰ کا، اس کے ساتھ بھی کلام نہیں ہوتا.
سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ روح اللہ ہے، یہ وارث ہے روح اللہ کے۔ تو یعنی اس انداز سے آپ نے پہچان کروا دی، اس انداز سے آپ نے تعارف پیش کروا دیا کہ گویا وہ سامنے ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو مولا علی علیہ السلام نے، وہ مولا علی کے جو کہتے تھے نا سلونی سلونی قبل ان یفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل کہ مجھے کھو دو۔ اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر مولا علی سے سوال کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ ذرا مجھے سوچنے کا ٹائم دے دو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بسا اوقات تو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ سوال سے پہلے ہی جواب آ گیا۔ تو جہاں وہ ہستیاں ہوں کہ جہاں سوال سے پہلے جواب آ رہا ہو، اور سوال پوچھنے والا جو ذہن میں سوال رکھ کر آیا ہو وہ خود یہ سوال کرنے لگے خود سے کہ آخر یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ابھی میں نے سوال کیا نہیں ہے، یہ میرے سوال کو بھی جانتی ہیں اور سوال کے جواب کو بھی جانتی ہیں۔ مولا علی تو بہت بات کی بات ہے، آنے والا آیا تھا پوچھنے کے لیے، اگرچہ موضوع نہیں ہے، موضوع کچھ اور ہے، لیکن بیان کر رہا ہوں، زبان پر آ گیا کیونکہ مولا حسن کی تاریخیں بھی گزری ہیں نا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ باغی شام کے پاس سے ایک شخص آیا تھا پوچھنے کے لیے، 6 سوال لے کر آیا تھا پوچھنے کے لیے۔ جواب تو خیر کیا دیتے، ہکا بکا پریشان، یہ کیسے سوال لے کر آئے ہو، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑا، لاجواب ہو گیا۔ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اگر جواب ملے گا تو کہاں سے ملے گا۔ کہتا ہے جاؤ علی کے دروازے پہ جاؤ اور ان سے سوال کرو، لیکن بھیس بدل کے جانا، اور یہ نہ بتانا کہ کہاں سے آ رہے ہو، اور جو جواب دیں تو مجھے بتانا کہ کیا جواب ہے۔ جب پوچھنے آیا نا تو اپنا تعارف کرایا کچھ اور کہہ کر، آپ نے ٹوک دیا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو بتا رہے ہو، تم تو فلاں ہو اور فلاں جگہ سے آئے ہو، اور جو فلاں جگہ سے آ رہے ہو تو جس کام سے آ رہے ہو وہ سوالات ہیں جو تم لے کر آئے ہو، جن کا جواب جاننا چاہتے ہو۔ ہکا بکا رہ گیا، کہا ہاں ایسا ہی ہے، بیان فرمائیے۔ کہتے ہیں جاؤ یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس بچے سے چاہو جا کے پوچھ لو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جب گئے تو اس نے بڑے بیٹے سے پوچھ لیا، اور سوالات بہت تھے، موضوع میرا نہیں ہے، لیکن ابھی چاہتا ہے کہ سوال کرے۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ٹھہرو، یہ سوال لے کر آئے ہو نا، یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، ایک کے بعد ایک جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ ہکا بکا رہ گیا، کون لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے سوال پوچھا جواب دے دیا، کمال تو یہ ہے کہ سوال تو ابھی کیا بھی نہیں ہے، یہ بغیر سوال کیے ہوئے جواب دے رہے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، اب ذرا ویژن دیکھیں، یعنی امامت کا ویژن دیکھیں، ابھی امام ہوئے نہیں ہیں، امام صامت ہیں، ابھی مولا علی امام ہیں، لیکن جو علم ہے وہاں پر کوئی کم یا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلوب وہی ہے، سوال وہ بھی جانتے ہیں، سوال یہ بھی جانتے ہیں، جواب وہ بھی جانتے ہیں، جواب یہ بھی جانتے ہیں۔ پوچھ رہا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا جواب دیا؟ ایسا جواب دیا، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، سب کے لیے جواب ایک۔ کہتے ہیں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ مولا حسن فرما رہے ہیں حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو آنکھ اور کان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ کوئی کیسی جسامت رکھتا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، 4 انگلیاں یہاں رکھے تو جو کان اور آنکھ کے درمیان کا فاصلہ ہے، کہا یہ حق اور باطل کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یعنی سنی سنائی بات پر یقین نہ کرنا جب تک کہ خود تحقیق نہ کر لو۔ اس کی شرح کی گئی نا اس انداز سے۔ کہا اچھا زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا مظلوم کی ایک آہ۔ کیا بات ہے، مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کا پیرامیٹرز ہی الگ ہے۔ یہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو یہ پیرامیٹر ہی نہیں آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ کہتا ہے مظلوم کی ایک آہ، بس اس ایک آہ کے نکلنے کی دیر ہے
عرش پر سنائی دی جاتی ہے اس مظلوم کی آہ۔ کتنا نزدیک فاصلہ ہے اس اعتبار سے، فاصلہ تو بتا دیا، کہتے اچھا مغرب اور مشرق کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا سورج کی ایک دن کی مسافت بیان کر رہے ہیں، جا کے دیکھیے کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات جو ہے وہ سامنے بنی ہے اور وہ باتوں پہ باتیں بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو بس عزیزوں آگے چلیے، تو کہتا ہے مجھے ایسے بتائیں، فقط بتائیں نہیں، ایسے بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو میرے مولا جو کہ سوال پوچھنے سے پہلے جواب دیتے ہیں، اس مقام پہ رک گئے، اور جو لفظ میرے سامنے خطبہ رکھا ہوا ہے، جو لفظ ہے وہ ہے فتساقل۔ فا کہتے ہیں پس، تساقل، تساقل جو ہے وہ ساقل سے، ساقل ثقل سے ہے، ثقل سخت کو کہتے ہیں، ثقل بھاری کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو حدیث ثقلین ہے نا، بیان کرتا چلوں کیونکہ میں نے جوانوں کو سنا ہے کہتے ہوئے، تو آج ہماری یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں رمضان المبارک کی برکتوں سے۔ حدیث ثقلین میں ثقلین کہتے تو ہے، لیکن جب ایک پڑھیں گے نا تو وہ ثقل نہیں ہوگا، اس کو ثقل کہتے ہیں، ثقل۔ ثقل کا مطلب ہوتا ہے گراں قدر، اور اگر اس کو فتح دے کر پڑھیں گے ثقل، تو ثقل کا مطلب ہوتا ہے مشکل، ثقل کا مطلب ہوتا ہے سخت۔ تو اب یہ نہیں کہیے گا کہ ثقل، ایک ثقل یہ ہیں اور ایک ثقل وہ ہیں، تو اہل بیت سخت نہیں ہے، اہل بیت مشکل نہیں ہے۔ قرآن آسان ہے تو اہل بیت کیوں مشکل ہوں گے؟ جس قرآن کو خدا نے آسان کیا ہے تو اہل بیت کو مشکل کیوں کرے گا؟ خود سمجھیے نا۔ اسی لیے جب بھی کوئی دشمن بھی آتا ہے، بغض، عناد، دشمنی رکھ کر آتا تھا، لیکن ایک دو جلوے دیکھنے کے بعد اگر اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو کہتا تھا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، پہچان جاتا تھا کہ نہیں یہی گھر ہے، یہی گھر ہے۔ یہ دیکھیے کرامت ائمہ اہل بیت کی دیکھتا تھا، اور کلمہ کیا پڑھتا تھا؟ اللہ جانتا ہے رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ معدن الرسالہ سمجھ میں آیا کہ جہاں سے رسالت کی کان ہے، یہاں سے نکلتی ہے، اللہ جانتا ہے یہیں قرار دینا ہے۔ تو بس اسی انداز سے آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ تو فتساقل سخت اور بھاری کے معنی میں آتا ہے، اور جب تثاقل کہہ کر بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے اوپر نا ذرا بوجھ محسوس ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے آپ سے کوئی پوچھا جائے، آپ کے کیا پوچھ لیا یہ، یعنی کہ ایسا کچھ ایٹیٹیوڈ تھا، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسا کچھ ہوا ہے کہ پوچھنے والے نے کہا نہیں ویسا بتائیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے کچھ ایسا اظہار کیا، کیا پوچھ لیا تم نے، یعنی بہت مشکل چیز پوچھی ہے، بہت بھاری ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو بھاری شے ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کہہ تو رہا ہے کہ میں ایسے بیان کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن متحمل ہو نہیں سکے گا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بس یہ دیکھتے ہوئے کہا فَتَسَاقَلَ عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام اللہ کی پرواہ کرو، واحسن اور احسان کرو۔ آیت کیا پڑھی تھی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون، کہ وہ لوگوں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ یا حمام اتق اللہ واحسن، گویا اسی آیت کو سامنے رکھ کر مولا نے جواب دے دیا، لیکن حمام کسی اور ہی کیفیت میں تھے، اس کی تشفی نہیں ہوئی، یا میں یوں کہوں کہ ایسی کیفیت میں تھے کہ جب یہ جواب ملا تو یہ کیفیت دو چند ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، فلیئر اپ ہو گیا معاملہ، وہ کہتے ہیں اسٹرائک دا آئرن وین اٹ از ہاٹ۔ حمام تو پہلے ہی تیار تھے سننے کے لیے، آمادہ تھے، جب یہ بیان ملا، جب یہ فیڈ ملا تو اس فیڈ سے بات مزید تشنگی کی طرف چلی گئی، سیراب نہیں ہوئے۔ کہتا ہے نہ یا امیر المومنین، اور اس کے بعد امام نے جب یہ کہا اتق اللہ
وَأَحْسَنْ، اس کے فوراً بعد یہی آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ لیکن فَلَمْ يَقْنَعْ حمام بِهَذَا الْقَوْلِ، حمام جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے اس قول سے، کہتا نہ مولا اور بیان کریں کچھ۔ اب مولا تو پہلے ہی فتح ثاقلہ کر چکے ہیں، لیکن اس کی یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نو آئی انسسٹ۔ جب بہت انسسٹ کیا تو میرے مولا نے اب صفات بیان کرنا شروع کی، کہا فَحَمْدُ لِلَّهِ وَثْنَ عَلَيْهِ، کہ آپ وثن علیہ وصلی اللہ علی نبی وآلہ ثم قال، کہ بس آپ نے پھر حمد شروع کی خدا کی اور رسول اللہ کی ثنا بیان کرنا شروع کی، اور اس کے بعد کہا یا حمام منطقہم الصواب، پہلی صفت۔ اب دیکھیں بات کو کھول رہے ہیں، منطقہم الصواب، متقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کلام بہت نپا تلا ہوتا ہے۔ ایام قدر آنے والے ہیں، شبہائے قدر آنے والی ہیں، مولا کی تاریخیں آنے والی ہیں، اور مولا کے خطبات اور اس میں متقین کی صفات، یہی صفات مانگ لیں پروردگار عالم سے اس رمضان میں تو یقیناً بخشش کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا نے پہلا ہاتھ رکھا منطقہم الصواب، کہ ان کا کلام جو ہے وہ انتہائی نپا تلا ہوتا ہے۔ منطق نطق سے ہے کہ جو کلام کرتے ہیں یہ بڑا نپا تلا، بہت ہی جسٹیفائڈ قسم کا، بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا ان کا کلام ہوتا ہے، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، جہاں بولنا ہے وہاں بولتے ہیں، جہاں نہیں بولنا وہاں نہیں بولتے ہیں، اور جہاں بولنا بھی ہوتا ہے وہاں اتنا ہی بولتے ہیں جتنا بولنے کی ضرورت ہے، اور جو بولتے ہیں وہ اس قدر گہرائی رکھتی ہے بات کہ بات تو مختصر ہوتی ہے لیکن جامع۔ نطق کرنا، یہ جو نطق کرنا ہے یہ خود ایک صفت ہے، بہت توجہ رہے، بولنے میں اور نطق کرنے میں فرق ہے۔ کاش یہ جملہ میں سمجھا سکوں، بولنا اور ہے، نطق کرنا اور ہے۔ میرا مولا یہ نہیں کہہ رہا کہ بولتے ہیں، کہہ رہے ہیں نطق کرتے ہیں۔ تو پھر مولا ہی سے پوچھیں کہ مولا بولنے میں اور نطق کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، بہت توجہ، اقوال معصومین سے انسان کی جو صفت بیان ہوئی ہے، کہتا ہے کہ للانسان فضیلتان، انسان کے لیے دو فضیلتیں ہیں، نمبر 1 عقل و منطق، پھر وہی نطق آ گیا، یعنی اس نطق کی بات ہو رہی ہے جو انسان کے لیے فضیلت ہے، بولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نطق کی بات ہو رہی ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے، انسان کے لیے دو فضیلتیں ہیں، ایک کیا؟ عقل اور منطق۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَبِالْعَقْلِ يَسْتَفِيدُ وَبِالْمَنْطَقِ يُفِيدُ، کہ عقل کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اور نطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ بولنے میں اور نطق کرنے میں فرق آ گیا، اور وہ فرق یہ کہ اگر جو بول رہے ہو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو واقعتاً بول رہے ہو، نطق نہیں کر رہے۔ نطق کرو گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ نطق ایسا نطق ہے جو پہلے درجے میں عقل سے فائدہ لے چکا ہے،
اور فائدہ لینے کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اسے مولا علیہ الصلاۃ والسلام نطق کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ اور صفات ہیں متقین کی، یعنی جانور بولتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں نا چڑیا کیسے بولتی ہے، تو بچہ بول کے بتاتا ہے ایسے بولتی ہے۔ بکرا کیسے بولتا ہے، کہا ایسے بولتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ واقعتاً اصلاً جانور ہیں کہ جو بولتے ہیں، متقین تو کلام کرتے ہیں، متقین تو کلام کرتے ہیں، متقین تو نطق کرتے ہیں۔ انسان تو نطق کرتا ہے، جس کی طرف میرا مولا اشارہ فرما رہا کہ وہ منطقہم الصواب، ثواب بہت نپا تلا، یہ ثواب صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے، سے نہیں ہے، یہ ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو اجر کے معنی میں لیا جاتا ہے، ثواب صوب سے ہے، یعنی نپا تلا جچا ہوا ہوتا ہے، بڑا کیلکولیٹڈ اور بہت ہی عاقلانہ گفتگو ہوتی ہے، الل ٹپ گفتگو نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہت زیادہ تمسخر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تمسخر کرنا، پسند نہیں کیا گیا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ اڑائے، اس لیے کہ وہ تمسخر کرنا تو بولنے کے معنی میں آئے گا، نطق تھوڑی آئے۔ اسی لیے تقوی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں وہ جھوٹ جو کہ لطیفے کے طور پہ بولا جاتا ہے، عرفا اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ بولو، جبکہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس سے بھی اجتناب کرو کہ تمہاری زبان سے ایک ایسی بات ادا ہو رہی ہے جو حقیقت نہیں رکھتی۔ عارف بہت آگے دیکھتا ہے، وہ جو بات میں نے کہی تھی اب سمجھ میں آئی ہوگی کہ توضیح المسائل سے گھر نہیں چلتے ہیں، گھر احسان سے چلتے ہیں، اخلاق سے چلتے ہیں۔ حق کی بات نہ کیجیے گا، حق تو بہت کم ہے، بس فقط دو ہی حق ہیں۔ کوئی عورت کہے کہ میرا کیا حق ہے، تو بس اتنا سمجھ لیجئے میرا کیا فرض ہے، تو عورت کے فرائض میں تو فقط دو ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ توضیح المسائل تو دو فرض بتاتی ہے اور بس، نہ گھر کا کام کاج اس کا فرض ہے، نہ روٹی پکانا اس کا فرض ہے، نہ اور دوسرے امور انجام دینا اس کا فرض ہے، کچھ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، بس دو مقامات کے اوپر اطاعت کرنی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے چل جائے گا گھر؟ جہیز میں کوئی آئے توضیح المسائل لے کر اور کہے میاں دو فرائض لے کر آئی ہوں میں، ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی فرض نہیں ہے۔ شوہر کو کھانا دیا ہے کہ نہیں دیا، فرض نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شوہر آ گئے ہیں تو سلام کیا نہیں کیا، نہیں کیا، تم نے دیکھا تم کر لو، میرا فرض تھوڑی ہے۔ ہاں تم کر لو گے تو جواب دینا مجھ پہ واجب ہو جائے گا، لیکن میں سلام کروں مجھ پہ فرض تو نہیں ہے، تو کچھ بھی تو فرض نہیں ہے، نہیں چل سکے گا گھر، اس لیے کہ گھر چلتا ہے اخلاق سے، گھر چلتا ہے احسان سے، گھر چلتا ہے کبھی کبھی اپنے حق کو بھی چھوڑ کر کہ میرا حق تو بنتا ہے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا اپنا یہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے پرائیویسی ہے، میری یہ ہے، میری وہ ہے، یہ تو میری ریکوائرمنٹ ہے۔ فقط اس طریقے سے ہاتھوں کو بند کر کے گھر نہیں چلتا ہے، ہاتھوں کو کھول کے گھر چلتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی جو واقعتاً آپ کا حق تھا اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ گھر بچا رہ جائے۔ اگر اس چیز سے گھر بچ جاتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ گھر ختم کر دوں۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو ادا کر کے یہاں تک کہ گفتگو سمیٹ دوں گا کہ کبھی اپنوں کے درمیان میں کیس نہ لڑیے گا عدالت کی طرح، اس لیے کہ اگر گھر میں عدالت لگائی ممکن ہے کہ آپ کیس جیت جائیں گے لیکن رشتے ہار دیں گے۔ جب کبھی کیس اور رشتے سامنے آ جائیں تو کیس ہار جانا، رشتہ جیت لینا، اس لیے کہ جس وجہ سے تم رشتہ توڑ دو گے کل وہ وجہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ سے جو مفسدہ ہوا ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ تو بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے حق کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ کوئی اگرچہ حق طلب کرنا واجب ہے، پھر وہی بات، فقہ تو کہتی ہے واجب ہے، لیکن احسان کہتا ہے ٹھیک ہے میرا ہے، لیکن اگر میں یوں کر دوں
میں نے ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھا کہ جو اپنے گھر سے الگ ہو گئی اپنے بچے کے لیے، کیا کہہ کر، نافرمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر میں نے اس کو گھر سے نکال دیا کہاں جائے گا؟ یہ دیکھیے، خدا کی قسم وہ خدا اس 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ روتے ہوئے اگر کوئی ماں یہ کہے کہ اس کی چھوٹی سی بچی ہے بیچارہ نکل گیا تو کہاں جائے گا، مجھے ڈانٹتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، میں چلی جاتی ہوں، یہ لے لے اپنا گھر اپنا سب کچھ۔ اب اگر ایک ماں ایسا کرتی ہے تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ ماں نے رشتہ نہیں ہارا، ماں نے کیس ہار دیا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، آگے چلیں۔ منطقہم الصواب، کیونکہ ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے۔ اور خاص پروردگار عالم نے سورہ فرقان عباد الرحمن کی خصوصیات میں کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلاما، کہ عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو آرام سے چلتے ہیں، دھیان سے چلتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آرام سے چلتے ہیں؟ مطلب لاٹھی ٹیک کے چلتے ہیں؟ یہ خود ایک موضوع ہے محسن بھائی۔ کبھی کبھی حدیثوں کو اس طریقے سے بھی دیکھیں۔ سنا ہے نا، میری مائیں مجھے سن رہی ہیں اور بزرگ بھی سن رہے ہیں، حدیث نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بچپن سے ہم نے ایک بات سنتے ہوئے آئے، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا تھا، ہم لوگ جونپور سے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ثقافت رائج تھی، کب سے رائج ہے معلوم نہیں، کہتے تھے جناب رات کے وقت جھاڑو نہ دو۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا لیکن بچپن سے سنا ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں دیتے۔ کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ کہتا ہے نحوست ہوتی ہے، تو نحوست ہوتی ہے تو رات کو جھاڑو نہ دو۔ اچھا چلی آ رہی ہے، خدا معلوم کیا وجہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ آپ کی نظر سے گزری ہو تو مجھے ضرور دکھائیے گا۔ لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں چلو کہیں کوئی کسی اور نبی کے دور میں ہوتی ہوگی، رسول اللہ سے نہیں آئی تو کہیں اور سے آئی ہوگی، لیکن اس کی باطن میں تو نظر کریں، وہ بزرگ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ رات میں جھاڑو نہ دو سے مراد یہ ہے کہ یار ایسا نہ کرو کہ پورا دن تو تمہارا گھر گندا پڑا ہے، تم رات میں صاف کر رہے ہو۔ یہ رات میں صفائی کرنا نحوست ہے، صفائی کرنا ہے تو دن کے آغاز سے صفائی کرو، دن کے ختم ہونے پہ کیوں صفائی کر رہے ہو؟ تو اصل نحوست صاف کرنا نہیں ہے، پورا گھر دن بھر گندا رہنا نحوست ہے۔ یہ دیکھیے کہنے والا کیا کہہ رہا اور میں کیا سمجھ رہا، یعنی نحوست صفائی کرنے میں نہیں ہے، نحوست تو پورا دن گھر گندا پڑا رہا، اس میں نحوست ہے۔ اب جب نہیں کیا پورا دن، اب تم نے دیکھ لیا ہے تو ڈیفینیٹلی اب تو کر ہی لو، لیکن پھر بھی نحوست تو ہو گئی، یہ پورا دن گندا رہا، صفائی کر لو، نحوست۔ بالکل اسی طریقے سے میں کتنی روایات آپ کے سامنے پیش کروں کہ بھائی کیا ہو گیا۔ اسی انداز کی کچھ صفات اور جگہ بیان کی تھی کہ اس کا مومن کا پیٹ پیٹ سے ملا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تصویر بنائیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو صفات بتائیں نا وہ تصویر بناتے ہیں، تو ان کو جا کے بتائیں کہ لائے میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے، صفات بتا رہا ہوں ذرا تصویر بنائیے۔ وہ جملہ میں کہہ نہیں سکتا کہ جو تصویر بن جاتی ہے نا عموماً، بہرحال شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ٹانگیں پتلی پتلی ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو کہا یہ کس کی تصویر بتا رہے ہو بھائی، متقین کی بتا رہے ہو یا اس کی تصویر بتا رہے ہو؟ تو کیا تصویر بنے گی؟ آنکھیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی، کیسا لگے گا ایک آدمی آئے اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں اور پیٹ بالکل پیٹ سے ملا ہوا ہو اور کھڑا ہو رہا ہے تو کہاں پر ہے اس طرح سے؟ یہ متقی ہے۔ مالک اشتر کا خصائل یاد ہیں؟ غازی عباس یاد ہیں؟ میں مولا کی بات نہیں کر رہا، ائمہ کی تو باتیں نہیں کر رہا، ادھر آ جائیں، نیچے آ جائیں، ذرا لکھیں کیسے تھے۔ گھوڑا لیا جاتا تھا، کون سا گھوڑا ہوتا تھا؟ طویل القامت گھوڑا لیا جاتا تھا غازی کے لیے، قد وجیح،
تو یہ صفات کیا بتا رہی ہیں؟ ٹانگیں پتلی پتلی ہوتی ہیں، کانپتی ہوئی. تو کیا بات نو صحیح، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں ائمہ، امام کے اصحاب میں سے کتنے ہیں اس جیسے؟ ایک بھی نظر نہیں آئے گا. سمجھیں؟ آنکھیں دھس گئیں، پیٹ پیٹ سے مل گیا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یعنی کیا؟ منظر حرام سامنے آتا ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، نہیں دیکھنا ہے. لقمہ حرام سامنے آتا ہے، پیٹ پیٹ سے مل جاتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس کی. مومن کے پیٹ میں لقمہ حرام کی کوئی جگہ نہیں ہے، پیٹ پیٹ سے مل گیا، آنکھیں دھس گئیں، کوئی حرام نہیں دیکھنا ہے کام. جب کوئی قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، معصیت تو نہیں ہو رہی ہے، اس خوف کے اندر وہ قدم اٹھاتا ہے کہ پروردگار کسی معصیت نہ ہو رہی ہو، سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. مومن کی صفات یہ بیان ہو رہی ہیں، اور میں مومن کی صفات کو فزیکل سمجھ کر بیٹھا. اللہ اکبر. تو یہاں پہ کہتے ہیں عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں. تو آرام سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت، جس کو ہندی میں کہیں گے ساودھانی سے چلتے ہیں، بہت آرام سے، بہت ہی سکون، بہت ہی پیشنس ہوتا ہے ان میں، جلد بازی نہیں کرتے. بردباری اسی کا نام ہے، جلدی تھوڑی ہے. بہت آرام سے چلیں گے، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے. ایک قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے، لیکن جب قدم اٹھا لیں گے تو پیر میں لرزہ نہیں آئے گا، بڑا جمع جمع کے قدم رکھ رہے ہوں گے. استقامت اس کا نام ہے. قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے، لیکن جب اٹھا لیں گے تو اب نہیں، اب اٹھا لیا ہے قدم، ثبت اقدامکم، پروردگار ثابت کر دے گا ان کے اقدام کو. یہ مومن. اور اس کے بعد جو یہ جاہلیت کا کلام سنتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے نے گالم گلوچ شروع کر دیا، میں نے یہاں سے بھی 5-7 گالیاں دے دیں. یہ کیا کیا؟ اس میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا. اس نے تمہیں ایک ورڈ کہا، تم نے اس کو 5 سنا دیا. اصلاً ظالم وہ نہیں ہے، تم ہو. اس نے ایک کہا تھا، تم نے 5 کہے. وہ اپنے ایک کا حساب دے گا، تم اپنے 5 کا حساب دو گے. تو کہا کہ وَيَقُولُونَ، یہاں میں نے سورہ فرقان کی 63 نمبر کی آیت آپ کے سامنے رکھی. ادھر آئیے، دوسری طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے تو اچھی بات کرتے ہیں. متقین کی صفات. وَإِذَا مَرَوْا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا، اگر کسی بری جگہ سے گزرتے ہیں نا تو وہ بہت اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں شامل نہیں ہوتے. میں گزرا، کہیں غیبت ہو رہی تھی، میں نے کہا آؤ ذرا چلو ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا، یہاں بیٹھ جاتے ہیں. اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اپنے ایکشن سے بتاتے ہیں کہ مجھے بات اچھی نہیں لگی ہے. بس اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ جائیں اور 2 لوگ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوں تو کبھی کبھی اپنے ایکشن سے بتانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہی ان کا ذہن منتشر کر دیں کہیں اور، کوئی اور بات پوچھ لیں، ارے آج کیا دن کیا ہے، آج یاد ہے کسی کو؟ اچھا یہ ہے، دیکھیں انٹرپٹ کر دیا نا آپ نے وہاں پر. یہ دیکھیں احسن طریقے سے. یہ نہ کرنا شروع کر دیجیے گا کہ اس پر خبردار تم غیبت کر رہے ہو اور تم جہنم میں جلو گے اور ایسا ہوگا. یہ بھونڈا انداز ہے، یہ انتہائی بھونڈا انداز ہے. سب سے اچھا انداز یہ ہے کہ زبان کا استعمال ہی نہ کرو. سب سے اچھا انداز ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. وہ جو اچھا انداز ہے، اس اچھے انداز میں لفظ تو آتے ہی نہیں ہیں. اے شخص، کیا میں نے صحیح وضو کیا ہے؟ بھائی دیکھو میں نے صحیح وضو کیا ہے. ایک شیخ کا وضو صحیح ہو رہا ہے، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہہ رہا ہے بھائی دیکھو میں وضو کرتا ہوں، دیکھو میں صحیح وضو کر رہا ہوں. اور وہ شیخ دیکھ رہا ہے کہ یہ اہل بیت، یہ نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، ایسے وضو کر رہے ہیں. ان کے وضو کو دیکھ کے اس نے اپنا وضو ٹھیک بھی کر لیا، اس سے تو پلٹ کر بات بھی نہیں کی، اس کی اصلاح بھی کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ آج ہمارے یہاں مومنین میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سامنے 10 لوگوں کے سامنے، ارے ارے کیا کر رہے ہو تم، یہ کر رہے ہو، ارے یوں ہو رہا ہے، ارے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب تھا، لیکن مومن کی عزت کا پاس رکھنا کیا واجب نہیں تھا؟ تم نے مومن کی عزت تو تار تار کر دیا اپنے واجب کے چکر میں.
یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے ایک واجب پہ عمل کیا اور ایک بہت بڑے حرام پر بھی عمل کر لیا، تو اس سے تو بہتر تھا کہ تم وہ واجب بھی چھوڑ دیتے، کم از کم حرام تو نہ کرتے جو اس سے بھی بڑا تھا۔ مومن کی عزت، مومن کا وقار جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک مومن کا وقار کیا ہے؟ ایک مومن کی عزت کیا ہے؟ ایک مومن کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اگر کعبے کی دیوار گرانی پڑ رہی ہو نا، اس کی جان بچانے کے لیے گرا دینا۔ اگر اس پر منحصر ہو کہ جان اسی وقت بچے گی، بہت توجہ، لیکن اس کی شقیں ہیں بہت ساری کہ اس سے دین کو کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ دین کو نقصان ہو رہا ہو اور پھر میں جان بچا رہا ہوں، وہاں پہ جان نہیں بچانی ہے۔ جہاں دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جہاں دین کے واجبات کو اور ضروریات کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں اگر اس کی جان بچتی ہے بچا لو، کوئی مسئلہ نہیں، جان بچانا ضروری ہے۔ وہ خدا تو روزے میں بھی کہتا ہے نا کہ اگر سفر میں ہو یا مریض ہو تو روزہ نہیں رکھنا، اگر صحت مند نہیں ہو تو روزہ نہیں رکھنا۔ اگر صحت مند ہو روزہ رکھ لیا ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اب اگر روزہ نہیں کھولا تو انتقال ہو جائے گا، تو کہتا ہے کھول لو، قضا کر لینا بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں، کھول لو، کیونکہ تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس نہج پہ پہنچ گئے، احساس ہوا، جائز ہے، کھول سکتے ہیں، توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، مبتلات میں سے ہے، مفترات میں سے ہے، فقرہ ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ تو کہا یا کمیل، اے کمیل، بہت توجہ رہے، کمیل کون ہے؟ کمیل بن زیاد نخعی مولا کے اصحاب السر میں سے ہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، کل میں نے بیان کیا تھا، آج بیان کر دوں تھوڑا سا۔ کل میں نے ایک جگہ درس میں بیان کیا تھا، وہاں بھی ہیں کی سچویشن آ گئی تھی۔ یہ متقین جو ہیں کبھی کبھی ایک چھت کے نیچے دو انداز کے ہو جاتے ہیں، کبھی ایک نارتھ پول ایک ساؤتھ پول، ایک باپ کے دو بیٹے، کبھی ایک نارتھ پول ہو جاتا ہے دوسرا ساؤتھ پول ہو جاتا ہے، جبکہ ہیں دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ کمیل کس کے بیٹے ہیں؟ کمیل بن زیاد نخعی۔ ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حارث بن زیاد نخعی۔ یہ حارث کون ہے؟ پہچانے؟ مسلم کے بچوں کا قاتل، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن ضلالت اور گمراہی جسے جکڑ لے پھر وہ نہ حسب دیکھتی ہے نہ نسب، اور کہاں لے جا کر پھینکتی ہے۔ کمیل بن زیاد نخعی بھی اسی کا بیٹا ہے، لیکن کیا مقام پایا ہے، اصحاب السر میں سے موجود ہیں کہ مولا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کمیل اس سینے میں راز پوشیدہ ہیں، کوئی نہیں ہے جو بڑھ کر لے لے، اور پھر اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ دعا تعلیم کرتے ہیں جو آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ وہ اصلاً دعائے خضر ہے کہ جو آپ نے ان کو رعایت لائی ہے۔ کہتے ہیں کمیل مومن کا حسن اخلاق عاجزی سے ہے اور اس کی خوبصورتی تواضع سے ہے۔ مومن کا اخلاق عاجزی سے ہے، اس کی خوبی تواضع سے ہے، اس کی عزت کس انداز سے ہے؟ اللہ اکبر، تواضع۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ مولا حسن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، تواضع سمجھ میں آئے گا۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر ہو گئی، دیکھا سامنے ایک فقیر آیا، آپ اٹھنا چاہتے تھے، ابھی اٹھ رہے تھے کہ سامنے فقیر آ گیا اور مجمع میں بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا، مجلس میں بیٹھ گیا۔ میرے مولا پھر وہیں بیٹھ گئے اسی کے ساتھ، جا رہے تھے وہ آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد بیٹھے رہے پھر کہنے لگے کہ سنو بھائی، میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوا تھا، اب جانا چاہتا ہوں، لیکن تم آ گئے تو تمہارے ساتھ میں بیٹھ گیا تمہاری وجہ سے، تو کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ تواضع، امام ہے، کیا اجازت دیتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے کہ میں آیا تو یہ اٹھ کے چلے گئے، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ تو ائمہ ہیں، ائمہ۔ مجھے اس دنیا میں ہم نے علماء کو دیکھا ہے، ان کے کردار، ان کا اخلاق، ان کے افکار۔ مرحوم آغا جعفر کا واقعہ اگر میں آپ کو بیان کروں، ایک زمانے میں ایسا وقت تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جگہ پر نماز پڑھانے چلے گئے، وہ بیمار تھے تو یہ چلے گئے، تو جو لے کر گئے تھے وہ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ میں لے کر گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے،
اولڈ رضویہ کے اندر کا واقعہ ہے، وہ پرانی مسجد تھی، نماز پڑھا لی، میں ہی لے کر گیا تھا، بھانجے ہیں ان کے جو بتا رہے ہیں مجھے، کہتے میں لے گیا تھا، نماز ختم ہو گئی تو آغا صاحب جو ہیں وہ محراب میں بیٹھے ہوئے، ایسے واپس مڑ کر رخ اس طرف ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا رہا، مسجد خالی ہونے لگی، نماز ہو چکی ہے، نماز ہو کے چلی گئی، مسجد خالی ہو، تو میں نے آ کے کہا کہ قبلہ چلیں؟ تو کہا نہیں رکو۔ کہا کیوں؟ کونے میں اشارہ کیا، دیکھو وہ شخص ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کام ہے کوئی اس سے؟ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کام نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اسے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں صاحب محراب اور صاحب مصلی افراد کے لیے ایک میسیج ہے، یار روبوٹ کی طرح نماز پڑھا کر نہ چلے جائیں، آپ آئیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ پیش امام ہیں، لوگوں کے امام ہیں نا، لوگوں نے آگے کیا ہے، تو لوگوں نے آپ کو آگے کیا ہے نا، آپ بڑے ہیں، ان کے مسئلے تو حل کریں ان کے، خدا معلوم کون کیا مسئلہ لے کر آیا ہو، تو یہ ان پہ شرعی وجوب ہے۔ پڑھا کر نہیں گئے، کہا وہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، ممکن ہے اسے کوئی کام ہو، جب تک یہ نہیں چلا جائے گا میں محراب میں رہوں گا۔ یہ دیکھیے کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے مختصر کیا، میں نے آپ کا وقت لیا، یہ میں نے آج آپ کے سامنے پہلی صفت بیان کی، منطقہم الصواب، ان کا نطق جو ہے وہ نپا تلا اور بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج تمہید کچھ زیادہ تھی، انشاءاللہ اگلی درس میں اسپیسیفک جہاں سے بات کو چھوڑ رہا ہوں یہیں سے شروع کر دوں گا۔ تقریباً میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے تمام صفات تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جتنا وقت ہو 3 4 5 صفات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کا پہلی صفت مولا نے بیان کی کہ منطقہم الصواب، کہ ان کا نطق جو ہے وہ نپات اللہ ہوتا ہے۔ اور نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق اسے کہتے ہیں کہ جو عقل سے فائدہ لے چکا ہو اور اب لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، یعنی متقین عقل کے ذریعے سے فائدہ لیتے رہتے ہیں اور نطق کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، نہ زیادہ کلام کرتے ہیں نہ کم کلام کرتے ہیں۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ کم کلام کرتے ہیں، مولا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ زیادہ کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثواب، نپا تلا، جتنی ضرورت ہے اتنا کرتے ہیں۔ عدل اسی کا نام ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا کلام کرتے ہیں، اس کے بعد کلام نہیں کرتے بلکہ تفکر اور غور اور فکر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم میں یہ صفت ایجاد کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شبہ قدر بالکل نزدیک ہے۔ پروردگار نہیں معلوم کہ ہم نے اپنے ظرف کو آمادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پروردگار تو اپنی توفیق سے ہمارے ظرف میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری ظرفیت میں ایسا اضافہ فرما کہ جو شے تو اپنی پاس سے ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اپنے ظرف میں اسے متحمل کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و